السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، کل ہم بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور بہت اختصار کے ساتھ میں نے اس کے کچھ معاملات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ 70 جو قیدی بنا لیے گئے اور 70 کافر قتل ہو گئے، اور اسی اثناء میں 14 صحابہ کرام کی شہادت اور 2 صحابہ کرام ایسے زخمی کہ جو اس کے بعد پھر شہید ہوئے۔ ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے اور ان کے پاؤں پہ زخم آیا تھا اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے یہ بعد میں شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سیدہ حفصہ بنت عمر کے خامد خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں ان کی وفات اور شہادت بعد میں مدینہ میں جا کر کے ہوئی۔ جو 70 قیدی بنائے گئے ان کے بارے میں اب مشاورت شروع ہوئی کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ ان قیدیوں میں بڑے بڑے نام بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ حضرت ابی العاص بن ربیع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد۔ یہ سب قیدیوں میں ہیں اور ان کو لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کی جب ہاتھ بندھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کچھ اس میں ہوا کہ میرے چچا اور یہ کیفیت، تو کہا اگر تم اجازت دو، صحابہ کرام سے کہا، تو اگر ان کی جو رسی ہے تھوڑی سی ڈھیلی کر دی جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی کیا بات ہے، آپ حکم فرمائیے۔ کہا پھر عباس کی نہیں، سب قیدیوں کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں۔ اب خود کی مشاورت صحابہ کرام کی شروع ہوئی کہ ہم نے ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ کرام کی یہ تجویز تھی کہ ہمیں ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دینا چاہیے، فدیہ لے کر کے، اور فدیہ بھی اس انداز میں لینا چاہیے جس کی جتنی حیثیت ہے۔ 4000 درہم، 3000 درہم، 1000 درہم، جو جتنا دے سکتا ہے اس حساب سے ان سے فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اور مکہ کے لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مدینہ کے اس طرح نہیں جانتے تھے۔ جو ان قیدیوں میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ہمارے 10 بچوں کو وہ لکھنا سکھا دے، پڑھنا سکھا دے، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ 2 باتیں آ گئی۔ تیسری تجویز آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیجئے، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے، ابو بکر کا ابو بکر کے حوالے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کو ختم کریں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوں کہ ہمارے ہاں رشتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اللہ کے احکامات کی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم پر ہم ہر طرح کے رشتے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تجویز آ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کے بارے میں اتارا کہ اللہ کا پسندیدہ فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اللہ کو پسندیدہ فیصلہ اللہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا۔ بہرحال ان قیدیوں کی جب چھوڑنے کا وقت آیا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابی العاص بن ربیع، یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے بھی تھے
اور بڑے داماد بھی تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسی اور ایک نواسہ بھی تھے، امامہ بنت ابی العاص اور علی بنت ابی العاص، یہ بھی ان سے تھے۔ تو ان کو چھڑوانے کے لیے ان کی بیوی سیدہ زینب جو ابھی مکہ میں تھیں، انہوں نے تاوان کے طور پر جو رقم بھیجی، ساتھ میں ایک ہار بھیجا جو ان کی رخصتی کے وقت ان کی والدہ نے اپنے گلے سے اتار کر کے بیٹی کو دیا تھا کہ بیٹی یہ ہار تم میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ۔ وہ جب سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، بیوی کی رفاقت یاد آئی سیدہ خدیجہ کی، اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں اپنی بیٹی کو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی رقم بھی اور ہار بھی اس شرط پر واپس کر دیا کہ ابی العاص جا کر کے مکہ میں میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا، میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا۔ اس شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی العاص کو آزاد کر دیا، اور ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ تم مکہ سے 12-14 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں ٹھہر کر کے انتظار کرنا، یہ میری بیٹی کو بھیج دیں گے تو تم وہاں سے ریسیو کر کے انہیں مدینے تک لے کر کے آنا۔ حضرت ابی العاص مکہ چلے گئے، جا کر کے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تیاری کر لو، میں تمہیں مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، اس شرط پر میری رہائی ہوئی ہے کہ میں تمہیں مدینہ بھیج دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیاری ہو گئی۔ تیاری ہوئی تو دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، کنانہ بن ربی کو، کہ اپنی بھابھی کو اور اپنی خالہ زاد بہن کو فلاں مقام تک چھوڑ آؤ، وہاں زید بن حارثہ موجود ہیں، وہ انہیں مدینے لے جائیں گے۔ جب کنانہ بن ربی جو ہے حضرت ابی العاص کے چھوٹے بھائی، وہ اپنی بھابھی اور اپنی خالہ زاد بہن کو لے کر کے نکلے تو آگے سے حبار بن اسود مل گیا، کافر تھا۔ اس نے کہا اچھا ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں، ہمارے سرداروں کو قتل کیا اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یوں ہی جانے دیں۔ اس نے تیر چلایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو وہ تیر لگا، اور یہ حاملہ تھی، پریگنٹ تھیں، ان کی اونٹنی گری، یہ بھی گری اور یہ زخمی بھی ہو گئیں، اور یہ پھر دنیا میں جتنی دیر بھی زندہ رہیں وہ ان کی کیفیت وہ پہلے والی نہ ہو سکی۔ اس لیے حبار بن اسود کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کہا تھا یہ بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائے اسے قتل کرنا ہے۔ حبار بن اسود کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائے اسے قتل کرنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا۔ تو بہرحال وہ وہاں معاملہ بڑھ گیا، ابو سفیان آ گئے اور انہوں نے معاملے کو تھوڑا سا ہینڈل کیا، اور پھر بات چلے گئیں۔ یہ حضرت زینب وہ ایک لمبی ایک تھوڑی سی بات بھی ہے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واپس چلے گئی۔ اب اسی مکہ میں اطلاعات آ گئیں کہ بدر میں تو ہمارے فلاں 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 سردار سب قتل ہو گئے، اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ یہ غلام تھے حضرت عباس کے اور مسلمان تھے اور چھپایا تھا اسلام، اور حضرت عباس کی بیوی ام الفضل یہ بھی مکہ میں تھیں اور انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیر بناتا تھا، زمزم کے پاس میں نے ایک خیمہ سا لگایا، اس میں میں تیر بنا رہا تھا کہ ابو لہب پاؤں گھسیٹتا ہوا وہ بھی آ گیا بیت اللہ میں، اور آ کر کے اطلاعات اکٹھی کرنے لگا، کہاں سے کیا اطلاع آ رہی ہے، بدر کے بارے میں کیا خبریں ہیں۔ تو آ کر کے بتلایا ایک بندے نے کہ وہاں تو پتہ نہیں چلا ہمیں، ہماری تو کیفیت یہ تھی کہ جس طرح کوئی ہمیں پکڑ پکڑ کر مسلمانوں کے آگے کر رہا ہے اور وہ ہماری گردنوں کو اتار رہے ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم وہ تو اللہ کے فرشتے تھے۔ کہتے ابو لہب کو غصہ آیا، اس نے زور سے میرے تمانچہ لگایا، میں گر پڑا۔ ابو لہب نے اس کیفیت میں بھی میرے تمانچہ لگایا اور میں گر پڑا۔ اب وہ میرے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تم مسلمانوں کی حمایت میں باتیں کرتا ہے، فرشتے مسلمانوں کی حمایت میں اتر پڑے۔ تو مجھے مارنے لگا، تو ام الفضل حضرت عباس کی بیوی آگے بڑھی کہ اس کا سردار یہاں نہیں ہے تو تم میرے غلام کو مارے گا؟ تو انہوں نے چھڑوا دیا۔ بہرحال اس کے کچھ دن کے بعد ابو لہب
طاعون کے مرض میں اس کے پھوڑا سا نکلا طاعون کا اور یہ مر گیا. مرا تو اس کی لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا. یہ بدر کے فوراً بعد کے معاملات ہیں. لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا ابو لہب کے. 3 دن گزر گئے مرے ہوئے کو, کوئی قریب نہیں پھٹک رہا اس کے. پھر لوگوں نے آر دلائی اس کے بیٹوں کو, اپنے باپ کی لاش کو دفن تو کرو. پھر انہوں نے حبشی غلاموں کو کرائے پہ لا کر کے اپنی باپ کی لاش کو ٹھکانے لگوایا. انہوں نے اپنے باپ کی لاش کو ٹھکانے لگوایا. یوں اللہ کی بات پوری ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ اللہ کی بات پوری ہوئی. اور دوسری طرف مسلمانوں نے یہ قیدی چھوڑ دیے. تو اس کے بعد مکہ میں تو صف ماتم بچھ گئی کہ بڑے بڑے جتنے سردار تھے. اب ابو جہل کوئی چھوٹا سردار تو نہیں تھا. ابو لہب مکہ میں مر گیا, عتبہ, ربیعہ, ولید یہ مر گئے, اور یہ ایک ماتم کی صف بچھی. اور بڑے بڑوں نے کہا, خاص طور پہ ابو سفیان نے کہا, میں اس وقت نہ غسل کروں گا نہ میں خوشبو لگاؤں گا جب تک میں بدر کے لوگوں کا بدلہ نہیں لے لیتا. اس کا سسر, اس کا سالہ اور یہ قریبی رشتہ دار قتل ہوئے تھے بدر میں. تو بہرحال دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ایک اور اطلاع مل گئی کہ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا, وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے بارے میں لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. 4 غزوے پہلے میں نے آپ کو بتلا دیے تھے کل, 5واں بدر کا, اور یہ 6واں غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں. 200 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرقرۃ القدر کے مقام پر پہنچے, اور وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ بنو سلیم کے لوگ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. لڑائی کی نوبت نہیں آئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بھی شامل تھے. اسی اثناء میں مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ایک منصوبہ بنایا, اور یہ 2 بندوں کا آپس کا درمیان کا معاملہ تھا. 2 بندوں کے درمیان معاملہ تھا. عمیر بن وہب تھا اور صفوان بن امیہ تھا. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ مقام حتیم میں بیٹھے ہوئے. عمیر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی قیدی بن گیا تھا مسلمانوں کے پاس. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا, اگر یہ فکریں میری ختم ہو چکی ہوتی تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. صفوان بن امیہ پاس ہے, یہ دونوں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. صفوان بن امیہ کہنے لگا تیرا قرض میری ذمہ داری, تیرے گھر والوں کا خرچ میری ذمہ داری. میں بیت اللہ میں بیٹھ کے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, جو میرے گھر میں جائے گا وہ تیرے گھر میں جائے گا, یہ میری ذمہ داری ہے. دونوں نے معاہدہ کر لیا, تیسرے بندے کو خبر نہیں ہونی چاہیے, یہ تیری اور میری بات ہے. صفوان اور عمیر بن وہب آپس میں کہتے ہیں کہ تیسرے بندے کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اب عمیر بن وہب نے اپنی تلوار لی, اسے تیز کروایا اور زہر کے پانی چڑھوایا اس کے اوپر, اور تلوار لے کر کے اپنا سامان لے کر کے یہ مدینے کی طرف چلا گیا. مدینے کی طرف گیا, مسجد نبوی کے قریب پہنچا, اپنی سواری کو بٹھا رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی, انہوں نے کہا یہ بندہ اچھی نیت سے نہیں آیا لگتا. جس طرح تلوار اس نے اپنی گردن میں حمائل کی ہوئی ہے اور جس طرح یہ آیا ہے اور اس کا بیٹا بھی قیدی بنا تھا, یہ اچھی نیت سے نہیں آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کچھ انصاری صحابہ کرام کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جا کے بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جا کے بیٹھ جاؤ, اس کو میں دیکھتا ہوں. اس کے پاس آئے, کدھر آئے ہو؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا. کہا نہیں کوئی اور بات ہے. کہا کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کدھر آئے ہو؟ عمیر کدھر آئے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے, میں تو ویسے ہی بس ایسے ہی چکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسے ہی آیا ہے تو یہ تلوار اور اس پر جو تو نے زہر چڑھوایا ہے اور جو بیت اللہ میں بیٹھ کر کے تو نے صفوان بن امیہ سے معاہدہ کیا ہے, یہ باتیں تیری اور صفوان کی ہوئی ہیں. اب رنگ اڑ گیا اس کا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟
وہ صفوان بن امیہ اور میرے درمیان کی بات تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. کہا میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، تم جو بھی تدبیریں کرتے ہو بتلانے والا مجھ کو بتلاتا ہے. اب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. پھر یہ مکہ المکرمہ میں آ گیا اور انہوں نے بہت سارے مسلمان لوگوں کو دعوت بھی دی اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی ان کی دعوت پر ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ کہہ لیں اس وقت رونما ہوا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت علی اور فاطمہ ان کے نکاح کا ایک معاملہ بڑھا ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کے نکاح کا معاملہ آیا. حضرت ابو بکر نے پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، کہا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے علی اور فاطمہ کے نکاح کا، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بات کیجئے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے حوالے سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، کیسے بات کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر انہوں نے ترغیب دی. پھر حضرت علی کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے بھی ترغیب دی کہ آپ جا کے بات تو کیجئے، بات کرنے میں کیا حرج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، نظریں جھکا کر کدھر آئے ہو؟ خیریت ہے؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ کوئی حاجت ہے؟ خاموش. کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ جی کام ہے. کیا کام ہے؟ پھر خاموش. کہا فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے؟ سر جھکا کے کہا جی. کہا حق مہر ہے کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس. وہ جو حتمی زرہ تھی تمہارے پاس کدھر ہے؟ کہا پاس ہے. کہا وہ بیچ دو، حق مہر کا انتظام کرو. میں نے تمہارے نکاح فاطمہ سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے. یہ بھی یاد رکھا کریں، بیٹیوں کے نکاح اور رشتے کرتے ہوئے بیٹیوں سے ضرور پوچھا کریں، ان کی بھی رائے لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے تیرے لیے بہترین داماد، بہترین خامن ڈھونڈا ہے، اپنے لیے بہترین داماد اور تیرے لیے بہترین خامن کا میں نے انتخاب کیا. اب نکاح ہو گیا اور وہ زرہ جو بیچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے بازار میں، اور بازار میں جا کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے یہ زرہ بیچا. تو میں گیا فانطلقت وبعت ب400 درہم، میں نے اسے 400 درہم میں بیچ دیا. من عثمان ابن عفان، عثمان بن عفان کو. فلما قبضت الدراہم منہ، پھر جب میں نے وہ درہم لے لیے 400 درہم میں نے لے لیے. وقبضت درع منی، اور عثمان نے مجھ سے وہ زرہ لے لی، پیسے میں نے لے لیے، زرہ عثمان کو دے دی. فقلت، تو پھر میں نے کہا بلا کیوں نہیں. انہوں نے کہا زرہ آپ کی ہوئی، درہم آپ کے ہوئے، زرہ میری ہوئی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو حضرت علی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا بلا کیوں نہیں. قال فإن الدرع ہدیۃ منی الیک، وہی جو زرہ تھی عثمان نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری طرف سے آپ کو. فاخذت الدرع والدراہم واقبلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ زرہ بھی لی اور درہم بھی لیے، میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فطرحت الدرع والدراہم، میں نے زرہ اور درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، بین یدیہ، ان کے ہاتھوں کے آگے. واخبرتہ، میں نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بما کان من امر عثمان، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تھا میں نے اس کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فدعا لہ بخیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے خیر کی دعا کرنے لگے. وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضۃ من الدراہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم پکڑ لیے. ودعا بابی بکر، اب میں یہاں تھوڑی سی وہ بات جس کے لیے میں نے یہ کتاب منگوائی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو درہم لے کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور بلا کر کے کیا کہا، یا ابا بکر اشتر بہذہ الدراہم لابنتی ما یصلح لها فی بیتها
ابو بکر میری بیٹی کے گھر کا جو سامان چاہیے یہ درہم تو لے جا اور خرید کر کے میری بیٹی کا سامان لے کر کے تو آ۔ کس کو کہا؟ یہ اس نکاح کا معاملہ ہے جن کی محبت کے دعوے میں بعض لوگ حضرت ابو بکر کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور وہ درہم پکڑائے، اور پکڑانے کے بعد کہا ابو بکر اشتر بہذہ الدراہم لابنتی ما یصلح لها فی بیتہا، میری بیٹی کے گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جا کر کے خرید لا۔ وبعث معہ سلمان الفارسی و بلال، اور ساتھ بلال اور سلمان فارسی کو بھیجا کہ ابو بکر سامان خرید لیں گے، اٹھائیں گے وہ نہیں، اٹھا کر کے تم لے کر کے آنا، اٹھا کر کے تم لے کر کے آنا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان خریدا، اس میں ایک سفید چادر بھی تھی، اس میں ایک جو ہے ازہر گھاس کا بھرا ہوا تکیہ تھا، چکی تھی، کچھ یہ سامان لے کر کے آئے، اور جب لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے وضعناہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نظر الیہ بکا وجرت دموعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی کا سامان آ گیا ہے، اب آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو بہہ پڑے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روئے کہ آنسو جھڑی لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر جب سامان خرید کر کے لے کر کے آئے، اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کچھ دیر کے لیے رک گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے آپ جائیے بات تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کے بارے میں کہ رخصتی کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، مجھے حیا آتی ہے اس بارے میں، اور اس سے پہلے کہتے ہیں میں نے اونٹنی تیار کی تھی، اس پر میں گھاس لا کر کے بیچتا تھا، اس لیے کہ میں 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، ولیمہ تو کرنا ہے، میں نے ولیمے کے لیے میں نے وہ پیسے جمع کر رہا تھا، لیکن میری اونٹنی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، اسے ذبح کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی اور انہوں نے اونٹنیوں کو ذبح کر دیا۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کہا معاملہ میرے ساتھ بن گیا۔ بہرحال کہتے میرے ایک بھائی عقیل آئے، انہوں نے کہا جا کے بات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کی رخصتی کے بارے میں، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی کرے۔ جب یہ دونوں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، آگے سے ام ایمن مل گئی۔ ام ایمن نے پوچھا کدھر دونوں چلے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنے کے لیے۔ کہا یہ باتیں خواتین ہی کرتی اچھی لگتی ہیں، تم لوگ جاؤ، میں خود بات کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی آئیں حضرت ام سلمہ کے پاس اور حضرت عائشہ کے پاس آ کر کے انہوں نے بات کی، اسی جو میں نے ابھی کتاب رکھی اسی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ان سب کو جمع کر لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ اب فاطمہ اگر خدیجہ ہوتی تو وہ بیٹی کو رخصت کرتی، اب وہ نہیں ہے تو اب بیٹی کی رخصتی کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے اور یہ ازواج مطہرات پر بھی ہے، آپ جو ہے تیاری کیجیے اور بیٹی کو رخصت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا انتظام کیا۔ ان کا پہلا مکان تو مدینے کے قریب پہ تھا، سائیڈ پہ تھا، محلے کی مسجد سے ذرا دور تھا، بعد میں پھر وہ آ گیا، قریب آیا، کب آیا وہ لے گیا، اس سے اگلے سبق میں شاید وہ بھی بات آ جائے گی۔ بہرحال یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی اور فاطمہ کی رخصتی۔ اب ولیمے کی بات آ گئی، وہ اونٹنیاں تو ذبح ہو چکی تھیں، اب رخصتی کے بعد ولیمہ کیسے کرنا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مینڈا تھا، چھترا تھا ایک، انہوں نے کہا علی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ چھترا لے اسے ذبح کرتے ہیں۔ انصار میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے گھر میں جو اناج تھا، گندم تھی، لے کر کے آئے، کہا اس کا سالن بناؤ، روٹیاں بناؤ، سب مل کے کھاتے ہیں، ولیمہ ہو جائے گا۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، یہ ولیمہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو کینکا، یہ مدینے کے اندر یہودیوں کا قبیلہ تھا اور بڑا جفاکش قبیلہ تھا، لڑائی والا قبیلہ تھا۔ اس کی اکثریت سنار، لوہار، یہ 2 کام بڑے کرتے تھے، ان کے لوگ سنار بھی تھے اور لوہار کا کام بھی کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بناتے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف شرارتیں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں گئے اور کہا باز آ جاؤ شرارتوں سے، مجھے تمہارے بارے میں اطلاعات آ رہی ہے، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، یہ نہ ہو کہ جس طرح میں نے قریش کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی ویسا کروں۔ ان کے کچھ نوجوان کہنے لگے وہ قریش تھے، انہیں کیا پتہ تلوار چلانے کا، کبھی ہم سے پالا پڑا تو ہم بتلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برداشت کر گئے، واپس آ گئے کہ ابھی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے،
لیکن اسی اثناء میں ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہوا کہ ایک انصار کی صحابیہ خاتون بازار میں کچھ بیچ کر کے چلی گئی سنار کی دکان پہ. کچھ خریدنا تھا یا لینا تھی، کوئی چیز لینی تھی. انہوں نے سنار کی دکان پر گئیں تو وہ بوڑھا یہودی سنار جو تھا کہنے لگا نقاب تو ہٹاؤ. کہا نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ میں نہیں کر سکتی. اچھا. اس نے ان کی چادر کو کہیں پیچھے، خاتون بے دھیانی میں بیٹھی ہیں، ان کی چادر کو کہیں انہوں نے اٹکا دیا. اب جب یہ اٹھ کے جانے لگی تو وہ چادر اتر گئی. اب وہ چہرہ سارا کھل گیا تو انہوں نے کہا او افسوس، یہ میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ میری کوئی ہے عزت کی پاسداری کرنے والا؟ وہاں سے ایک انصاری صحابی گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا میری بہن کا یہ کیفیت، میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ. تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے اس یہودی کو مارا، اس طرح مارا کہ وہ مر گیا. اب یہودیوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا. اب یہ دو معاملات بڑے بن گئے. تو یہ جو بنو قینقاع قبیلہ تھا یہ بہت جرأت میں آ گیا. اس نے کہا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تیاری کرو، فوری تیاری کرو. اور ان کے محلے کی طرف آئے. ان کے 700 جنگجو نوجوان تھے، یعنی ایک بڑی جمعیت تھی ان کی. وہ یہ فوراً اپنے کلوں میں بند ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے اندر بند کر لیا. 15 دن کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیے رکھا. 15 دن کے قریب. اور ان کی حمایت میں سب سے بڑھ کر بولنے والا عبداللہ بن ابی تھا، جو اس وقت بظاہر ایمان تو لا چکا تھا لیکن تھا منافق. یہ ان کا ساتھی تھا یہودیوں کا. یہ بار بار کہتا کہ چھوڑیں، یہ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ یہی محلے میں رہنا ہے، اگر وہ باہر آ جائیں گے تو ان کے پاس اتنے نوجوان ہیں، یہ ہو جائے گا. یہ ادھر بھی کہتا ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا دھیان ہی نہیں دیا. 15 دن کے بعد یہودیوں نے کہا جی جو آپ فیصلہ کریں گے ہم باہر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جان کی امان دیجیے، ہماری جان کی امان دیجیے. ہم آ جاتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. انہیں بلا لیا گیا، ان کے نوجوانوں کو باندھ دیا گیا. 700 نوجوانوں کو باندھ دیا گیا جو جنگ کے قابل تھے. انہیں جب باندھ دیا گیا تو عبداللہ بن ابی پھر آ گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار شروع کر دی. آپ کیوں چھوڑنے کیوں دیتے ان کو؟ آپ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آزاد کیجئے ان کو. ان کا میرا تعلق ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کو میری اتنی قدر بھی نہیں ہے، میں اتنا بڑا سردار مدینے کا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. یہ پھر بار بار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک موقع پر ڈانٹ دیا، ہلکا سا ڈانٹ دیا اسے. اور پھر ان یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے اندر تم مدینہ خالی کر کے چلے جاؤ یہاں سے. تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم مدینے میں رہ نہیں سکتے، مدینہ خالی کر کے یہاں سے چلے جاؤ. یہ غزوہ بنو قینقاع یہ مدینہ کے اندر جو ہے یہ ہوا. اسی طرح غزوہ سویق، یہ سویق نام غزوہ ہے، ستوؤں کے نام پر، جو مکہ میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ یہاں سے نکل کر کے آئے، مدینے کے قریب پہنچ گیا. مدینے کی چراگاہوں پر حملہ کیا، کچھ باغات کو جلایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا پیچھا کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ سارا لشکر بھاگ گیا. ان کے پاس ستوؤں کے توڑے بڑے تھے، ستو کافی لے کر کے آئے تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنے اونٹوں کی رفتار کم ہوتے ہوئے دیکھی تو ستو گرا دیے. اس وجہ سے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے. ستو گرا دیے. تو یہ بہت سارا مال غنیمت صحابہ کرام کے ہاتھ میں آیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ غزوہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قبیلہ تھا بنو سالبہ اور بنو محارب، اور اسے ذی العمر، غزوہ ذی عمر کہا جاتا ہے. اطلاع ملی کہ یہ 2 قبیلے بھی مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا. صحابہ کرام تیار ہوئے اور نکلے یہاں پر. یہ بھی اپنا علاقہ چھوڑ کے آگے بھاگ گئے. درمیان میں ندی تھی، ندی کے دوسری طرف چلے گئے اور دوسری طرف بھی پہاڑوں پر چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، یہ بہت دور جا چکے ہیں، اور لیکن ان میں سے کچھ لوگ ابھی پہاڑوں کے اوپر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ندی کے پار چلے گئے. بارش ہوئی تھی، چادر گیلی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر کو
درخت پہ لٹکا دیا سکھانے کے لیے، اور وہاں پر ہی آرام کرنے لگے، چھاؤں میں آرام کرنے لگے۔ یہ بنو سالبہ اور محارب کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کا لشکر ندی کے اس طرف ہے، درمیان میں ندی ہے، اگر ہم میں سے کوئی بندہ اس موقع پر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے ایک سب سے بہادر بندے کے پاس گئے جس کا نام داسور بن حارث تھا، اسے کہنے لگے تو یہ کام کر سکتا ہے، اور جتنی دیر میں تو جا کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرے گا، ان کے ساتھیوں کے آنے سے پہلے تو انہیں پھر پہاڑ پر چڑھانا ہے، ان کے لیے اتنی جلدی آنا اس طرف ممکن نہیں ہے۔ تو داسور بن حارث کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے تلوار نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے جگایا۔ یہ دو واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک یہاں پر، ایک غزوہ ذات الرقاع میں ہے، وہ وہاں جا کر کے بات کریں گے۔ جگایا اور کہا کہ کون بچائے گا، میں یعصمک منی، مجھ سے کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولے کہا اللہ۔ اب کہتے کہ مجھے جھٹکا لگا، مجھے ایسے لگا کہ بہت بڑا جوان ہے، اس نے مجھے دھکا دیا، میں گر پڑا۔ میں نے گر کر کے پھر تلوار اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں ناکامیاب ہو سکا۔ میں نے جب اس نوجوان کو جس نے مجھے دھکا دیا دیکھا تو مجھے لگا یہ فرشتہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ میں جب آیا تھا دیکھا تھا کوئی ہے ہی نہیں پاس۔ تو یہ پھر اس وقت مسلمان ہو گئے حضرت داسور بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی، کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو انہوں نے سماجت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا۔ اس معافی کا اثر ان پر یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح میں نے بتلایا تھا کہ غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد زخمی ہو گئے تھے، خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں شہید ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میری بیٹی 21-22 سال کی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، اس کی شادی کرنی۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ابو بکر نے جواب ہی نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ۔ کہتے مجھے بڑا غصہ آیا کہ ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ نہ کی۔ میں عثمان کے پاس چلا گیا اور اس میں یہ بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت رقیہ، وہ 17 رمضان میں بدر کا معاملہ ہوا، 19 رمضان وہ فوت ہو چکی تھی۔ یہ مدینہ میں تھی جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ تو بدر میں شریک سمجھا جائے گا۔ یہ مدینہ میں فوت ہوئی، دفن ہو گئی، اور حضرت عثمان اس وقت اکیلے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان اگر تم میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے شادی کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، ابھی میرا دل اس طرف ہے ہی نہیں ہے، شادی کا بھی خیال بھی نہیں ہے مجھے۔ کہتے مجھے تسلی ہوگی کہ جواب تو دیا، لیکن ابو بکر کے بارے میں میرے دل میں بات رہی کہ ابو بکر نے ہاں نہ نہیں کی مجھے۔ کہتے 1-2 دن گزرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ عمر اگر تمہاری اپنی بیٹی کے لیے تم تیار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کریے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور کیا چاہیے مجھے؟ تو جب یہ نکاح کا معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر ملے حضرت عمر سے، کہا عمر ناراض ہو؟ کہا ہاں ناراض ہو۔ یہ بڑے سچے دل کے لوگ تھے، دل میں بات نہیں رکھتے تھے، جو ہوتی تھی کہتے تھے۔ کہا عمر مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے اس وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہو، سچی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجنا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو باہر نہیں آنے دینا چاہتا تھا کہ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھیجیں گے تو بہتر ہوگا۔ میں اس لیے خاموش رہا، نہ میں نے ہاں کی نہ میں نے نہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آئے گا تو بات ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا کہ حضرت عثمان سے بھی بات کی ہے، ابو بکر سے بھی بات کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کو عمر تجھ سے اچھا سسر مل جائے گا اور تجھے عثمان سے اچھا داماد مل جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عثمان سے بہتر داماد عمر تمہیں مل جائے گا اور تم سے بہتر سسر عثمان کو مل جائے گا۔ کہا جی وہ کیسے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا اسی حق مہر پر جو میں نے رقیہ کے لیے حق مہر تو نے مقرر کیا تھا، اسی حق مہر کے ساتھ کلثوم تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔
کہا عثمان کو عمر تجھ سے زیادہ بہتر سسر میں مل گیا؟ کہا جی بالکل ایسا ہوا۔ کہا تمہیں عثمان داماد چاہیے تھا؟ چاہتے تھے؟ عثمان سے بہتر میں تمہیں داماد مل گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح ہوا 500 درہم حق مہر کے ساتھ، اور یہ ایک نئے خاندان کا وجود یہاں پر آنے لگا، نئے خاندان کا ایک وجود آیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے موقع پر ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کن عشرا لزوجتہ لعثمان۔ ابن طبقات کبریٰ کی روایت ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں عمر کے نکاح میں، عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ سارے معاملات چل رہے، اس کے ساتھ ہی 2 ہجری کے اختتام پر ہی جو ہے وہ آ گیا پہلی عید الاضحیٰ، پہلی عید الاضحیٰ اور قربانی۔ یہ بھی اسی سن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز بھی، اور اسی لیے فرمایا تھا نا مدینہ میں آنے کے بعد جب پہلی مرتبہ عید الفطر کا معاملہ آیا تو پوچھا مدینے والوں سے، ان کا ایک میلہ آ گیا، کیا ہے یہ دن؟ کہا جی ہمارے 2 قومی دن ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں میلہ مناتے ہیں۔ کہا اس سے بہتر اللہ نے تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک فطر کا ایک اضحیٰ کا، تو یہ دن اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو یہ بھی اس موقع پر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صفہ، جس طرح دار ارقم تھا مکہ میں تعلیم کے لیے ایک گھر مختص کیا گیا تھا، یہاں پر مسجد نبوی کے متصلاً ایک جو ہے وہ تھڑا سا بنا دیا گیا تھا۔ یہاں پر وہ صحابہ کرام جو اپنے اپنے قبیلوں سے دین سیکھنے کے لیے آتے، یا وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے یا حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہوتے، ان کے گھر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، عارضی طور پر ان کی قیامگاہ یہ صفہ بنتی تھی۔ یہاں پر صحابہ کرام کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، کسی کے گھر کا انتظام ہو گیا وہ چلا گیا، کوئی مسافر آیا تھا چند دن رہا وہ چلا گیا، کچھ رہے کچھ آ گئے، کبھی بڑھ گئے کبھی کم ہو گئے، یہ 70 بھی ہوتے تھے، 100 بھی ہوتے تھے، کم بھی ہو جاتے تھے، 30-40 بھی ہوتے تھے، یہ مختلف تعداد ان کی رہتی تھی، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد بھی ہوتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے اور کوئی بات ہوتی، کوئی پیغام ہوتا تو ان کو سننے کا اتفاق ہوتا، مل جاتا، وقت مل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، ان کے اعمال کو دیکھنے کا اور ان کی باتوں کو سننے کا ان کو وقت موقع مل جاتا تھا، اور یہ ان کی تربیت ہوتی تھی صفہ پر رہنے والوں کی۔ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ایسے ہی ہوتا تھا کہ مدینے کے لوگ جب ان کی کھجور پک جاتی یا اسی طرح ان کی انگوروں کی فصل پکتی تو وہ خوشے لا کر کے مسجد نبوی میں رکھ دیتے ان کے لیے، یا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ جاتا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سحری کا کھانا تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، مسجد میں جو لوگ صفہ پہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، انہیں بلا کے کہا ہلموا الی غداء المبارکہ، آؤ بھائی بابرکت کھانا کھانے کے لیے۔ صحابہ کرام کو سحری کھلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے بلا لیا۔ یا ایسا کبھی ہوتا، وہ مشہور واقعہ ہے لیکن وقت کم ہے، وہ اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیہ مبارکہ ہے یرید انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس سے پہلے کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے اس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، کھانے کے بارے میں پوچھ لیں، کہا میرے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے۔ پھر آگے بیٹھ گئے مسجد میں، اطلاع آئی کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ ہے، منگوا لیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کچھ تسلی ہو گئی کہ دودھ کے پیالے میں سے رسول اللہ بھی پی لیں گے اور میں بھی پی لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صفہ والوں کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، وہ بھی آ گئے۔ کہا کتنے تھے اس وقت آپ لوگ؟ کہا ہم 70 کے قریب لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ انہیں پلاؤ۔ کہا ایک کو دودھ پلایا، 2 کو پلایا، وہ پیتے گئے 70 کے 70 لوگ پی گئے۔ پھر مجھ کو کہا، میں نے پیا، کہا اور پیو اور پیو اور پیو اور پیو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ناخنوں سے حلق سے باہر آنے کو ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لے کر کے ایک پیالہ، یہ بہت بڑی برکت کا معاملہ تھا کہ ایک پیالے کو 70 اصحاب صفہ وہ دودھ پی جاتے ہیں۔ چلیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے
3 ہجری میں جو معاملات آئے، ان میں سے بھی 1-2 چیزیں تھیں 3 ہجری کی، لیکن 3 ہجری میں بڑی چیز غزوہ احد ہے اور حضرت حسن ابن علی کی ولادت ہے اور عقیقے کا معاملہ ہے ان کے نام رکھنے کا، اور کچھ چیزیں ہیں 3 ہجری کے معاملات کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سوالات میں سب سے بڑی چیز آئے گی قیدیوں میں سے کون سی 2 شرائط پر قیدیوں کو چھوڑا گیا؟ فدیہ، اور دوسری چیز کیا تھی؟ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دینا۔ ان چیزوں پر قیدیوں کو آزادی ملی۔ کچھ تھے کمزور، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی خیر چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے کہنے پر مدینہ آئے تھے قتل کرنے کے لیے اور مسلمان ہوئے تھے۔ عمیر بن وہب کا نام ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ ان کا نکاح، اور نکاح میں زرہ کا بیچنا، اور اس کے بعد وہ زرہ کس نے خریدی، کتنے میں خریدی اور کس طرح واپس کی؟ 400 درہم میں عثمان نے خریدی اور واپس حضرت علی کو دی۔ پھر حضرت علی کے ولیمے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے چھترا مینڈھا دیا جانا اور وہ ولیمے میں اس کو جو ہے کھلایا جانا۔ اسی طرح حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ام کلثوم بنت محمد کا نکاح حضرت عثمان سے۔ اور اسی طرح غزوہ ذی عمر میں داسور بن حارث کا مسلمان ہونا، یہ کل کے انشاءاللہ سوالات ہوں گے، یا صفہ کے حوالے سے بھی سوال ضرور رکھیے گا کل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سریہ میں، کل میں نے بتایا تھا، پرسوں بھی بات ہوئی تھی، سریہ وہ لشکر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور صحابہ کرام میں سے کسی کو ان کا امیر بنایا، خود نہیں گئے۔ پہلا سریہ سیف البحر کا، اس میں امیر کون بنے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ یہ میں نے جو کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے، کچھ 19 سے 27 تک یا 29 تک بعض نے کہا ہے، لڑائی 9 غزوات میں ہوئی ہے، جو باقاعدہ لڑائی ہے وہ ان کے نام بھی خیر آ جائیں گے۔ غزوہ بدر کا واقعہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ انفال، سورہ انفال میں۔ انفال نفل کی جمع ہوتا ہے۔ آگے، بدر میں کس صحابی نے ابو جہل کی گردن اتاری؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی۔ قبلہ کی تبدیلی مدینہ آنے کے کتنی دیر کے بعد ہوئی؟ 2 ہجری میں 16 یا 17 مہینے بعد، رجب کا مہینہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً۔ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو ایک ضیافت ہے آپ کے لیے چھوٹی سی، تو سارے ساتھی اب ایک یہاں پر آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ ویسے جو سیکھا ہے اس میں سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ آپ کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیرت نظر آنی چاہیے، اس کی ایک جھلک ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں۔ بڑے اطمینان سے آپ نے ادھر سے، یہ جو باتھ روم کا دروازہ اس سے آپ نے گیلری میں جانا ہے، آپ کے کھانے کا انتظام ہے، اطمینان کے ساتھ، شور نہیں ہونا۔ مسجد کے